سیاہ بیج کا باب. سیاہ بیج سے مراد کلونجی ہے, بلیک سیڈز, ٹھیک ہے نا. عربی میں بھی الحبۃ السوداء کہتے ہیں اور انگریزی میں بھی بلیک سیڈز, اردو میں کلونجی. حدثنا عبد اللہ ابن ابی شیبۃ حدثنا عبید اللہ حدثنا اسرائیل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن ابجر. سعد کہتے ہیں کہ ہم نکلے اور ہمارے ساتھ غالب بن ابجر تھے. فمرض فی الطریق, تو راستے میں بیمار ہو گئے. فقدمنا المدینہ, تو ہم مدینہ آئے. وہو مریض, جبکہ وہ بیمار تھے. فعادہ ابن ابی عتیق, تو ابن ابی عتیق نے ان کی عیادت کی. فقال لنا علیکم بہذہ الحبیبۃ السوداء, کہنے لگے تم پر لازم ہے کہ یہ کالے بیج, چھوٹے چھوٹے جو بیج ہوتے, حبیبہ تصغیر ہے حبہ کی, حبہ کہتے ہیں دانے کو, اور حبیبہ چھوٹا سا دانہ. یہ چھوٹے کالے بیج جو ہیں ان کو لازم پکڑ لو. فخذوا منها 5 أو 7, 5 دانے لو یا 7 لو. فاسحقوها, پھر ان کو پیس لو. ثم اقطروها في انفه بقطرات زیت, پھر اس کے ناک میں تیل میں ملا کے یہ کلونجی کے کالے بیج وہ ڈالو. فی هذا الجانب وفی هذا الجانب, دائیں نتنے میں بھی اور بائیں نتنے میں بھی. فإن عائشة حدثتنی, تو حضرت عائشہ مجھ سے کہتی ہیں, انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا, یقول, آپ فرماتے تھے, ان هذه الحبۃ السوداء شفاء من كل داء الا من السام, کہ یہ کالے دانے یا بلیک سیڈ جو ہیں ہر بیماری سے شفا ہیں سوائے موت کے. قلت وما السام قال الموت, میں نے کہا یہ سام کا کیا مطلب ہے, فرمایا موت. ٹھیک ہے. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی ابو سلمۃ وسعید بن المسیب ان ابا ہریرۃ اخبرہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ حبۃ السوداء جو ہے, کلونجی جو ہے, ہر بیماری سے شفا ہے, الا السام, سوائے موت کے. قال ابن شہاب والسام الموت, ابن شہاب کہتے ہیں کہ سام کا مطلب موت ہے. والحبۃ السوداء الشنیز, اور حبۃ السوداء بلیک سیڈ جو ہے یہ شنیز بھی کہلاتے ہیں عربی میں. قاموس کے مؤلف کہتے ہیں کہ شنیز, الشنیز, والشنیز والشنوز والشہنیز, یہ سب سیاہ دانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اصل میں یہ فارسی کا لفظ ہے. تو کلونجی کو شنیز سے تعبیر کرنا اسی بنا پر ہے, یعنی شنیز ہی کلونجی ہے, کالا دانا. اور یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے, کیونکہ موت جب آ جاتی ہے تو کوئی بھی دوا فائدہ نہیں دیتی. اچھا, اب وہ کون سی دوا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا, اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. جب انسان کی زندگی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے, انسان کو شفا ہو جاتی. جب زندگی نہ ہو تو اچھے بھلے ماہر ڈاکٹر بھی بھول جاتے ہیں. کلونجی جو ہے وہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے, جیسے پیٹ کے کیڑے. پھر کلونجی اور شہد کا استعمال, پانی کے ساتھ کلونجی, زکام میں اس کے مرکب کو ناک میں ڈالنا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ابھی ریسنٹلی میں کراچی گئی تو وہاں آب و ہوا ذرا فرق تھی, اترتے ہی مجھے زکام محسوس ہونے لگا. تو جب میں گھر پہنچی تو انہوں نے میرے لیے کلونجی کا آئل خالص نکلوا کے رکھا ہوا تھا, اور شہد بھی. تو میں نے دونوں چیزوں کو باہم ملایا اور تھوڑا تھوڑا چکھنا شروع کر دیا. جو ہی اس کو چکھا تو کیا ہوا, الحمدللہ 3 دن کے اندر میں واپس اپنی نارمل روٹین پہ آ گئی, حالانکہ میں پڑھا بھی رہی تھی اور مسلسل دماغی کام تھا. تو بعض اوقات یہ ہے کہ جب آپ یقین سے ایک چیز استعمال کرتے ہیں, قرآن میں ہے شہد ہر چیز کے لیے شفا ہے, اور حدیث میں ہے کہ کلونجی ہر چیز کے لیے شفا ہے, تو پھر اگر یہ دونوں مل جائیں تو کیا ہو جائے گا, نور علی نور ہو جائے گا, اور انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ کے اذن سے، کیونکہ اللہ کا اذن ہو تو شفا ہوتی ہے، ورنہ انسان کسی بھی بیماری سے مر سکتا ہے. اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ غالب بن ابجر زکام میں مبتلا تھے، اس لیے ابن ابی عتیق نے دوا کو ناک میں ٹپکانے کی تجویز دی تاکہ وہ پیسیجز کھل جائیں. میری یہ ٹیئر ڈکٹ بلاکیج تھی 5 ایئرس سے، اور مجھے ہر ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ آپریشن، لیکن ایک سرجن نے کہا ہوا تھا کہ آپریشن سکسیسفل نہیں رہتا، آپ نہ کروائیں، یہاں فیس پہ کٹ بھی لگتا ہے سب. تو الحمدللہ کچھ ٹائم پہلے میں ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی کے پاس گئی، اور انہوں نے مجھے یہی حدیث میں جو ذکر ہے نا کلنجی کا تیل دیا، تو الحمدللہ وہ ڈالنے سے اب میرا مسئلہ حل ہو چکا ہے. ناک میں ڈالنے سے تو وہ کھل گیا. جی الحمدللہ. تھوڑا کاٹتا تو ہے لیکن ذکیہ آئی ہیں تو ہم اب تک کلونجی کے اور شہد کے کافی فائدے پڑ چکے ہیں. تو کوئی خاص بیماری ہو تو پوچھیے تاکہ وہ کلونجی سے آپ کو علاج بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کالے دانے میں شفا رکھی ہے ہر بیماری سے سوائے موت کے. تو اس کو میں نے اپنی زندگی میں تجرباتی طور پہ یعنی اس کو اتنا سچا پایا کہ سر سے لے کے پاؤں تک تقریباً ہر بیماری میں اس میں ماشاءاللہ سے شفا موجود ہے. سر درد ہو یا سائنوسائٹس ہو. سائنوسائٹس ایک ایسی بیماری جس کے بارے میں لوگوں میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹرز بھی اس کو کئی دفعہ ڈائگنوز نہیں کر پاتے، اور اینٹی الرجیز پہ لوگوں کو ساری زندگی رکھتے ہیں. اور اینٹی الرجی جو ہے وہ ایک عام جو ٹرنکلائزر ہے اس سے کہیں زیادہ سائیڈ افیکٹ رکھتا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ناک بند ہوتا ہے، گلے میں ریشہ گرتا ہے یا ایک تار سی بندھی ہوتی ہے، یہ ہر وقت یعنی محسوس کرتے ہیں کہ بس اس کو کس طرح اتار دیں، اترتا نہیں، نہ وہ باہر آتا ہے نہ وہ اندر جاتا ہے، اور ایک چپچپاہٹ سی گلے میں محسوس رہتی ہے. اور اس کے ساتھ کبھی کبھی وہ اتنا ایگریویٹ ہوتا ہے کہ بخار چڑھ جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، کبھی رائٹ سائڈ پہ، کبھی لیفٹ پہ، کبھی پورے سر میں، سر بوجھل ہوتا ہے، بھاری پن، سر کا درد، اس کو درد شقیقہ کہہ لیں. اور ڈاکٹر اس کو الرجی بولتے ہیں، کوئی اس کو ڈسٹ الرجی کا نام دیتا ہے، کوئی اس کو سیزنل الرجی، یعنی مختلف ناموں سے. مگر جو کیفیت میں نے آپ کو بتا دی نا، کسی کا ایک ناک بند ہوتا ہے، کسی کا دونوں ناک بند ہوتے ہیں، اور کسی کا کبھی کبھی بند ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ سارا سال بند ہو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سارا وقت ناک بند ہوتا ہے. بعض اوقات وہ الرجی کی وجہ سے نا رگڑ رگڑ کے اپنی ناک اندر سے ٹیڑھی کر چکے ہوتے ہیں. اندر کی جو ہڈی ہوتی ہے نا، DNS بولتے ہیں ڈاکٹرز اس کو، ڈائیورٹڈ نوز، یعنی جو ناک کی درمیان کی ہڈی ہے وہ ڈائیورٹ ہو چکی ہوتی ہے. اسی وجہ سے کہ وہ جیسے اریٹیشن ہوتی ہے ناک میں تو سانس نہیں آتا، بچہ ہو یا بڑا، وہ بار بار اس کو مسلتے مسلتے بون انفلیمڈ ہو جاتی ہے، اور انفلیمیشن کی وجہ سے بون اور یہ جو ہمارا ایک نوسٹرل ہے وہ آپس میں چپک بھی جاتا ہے بعض اوقات، یعنی اتنا کلوز ہو جاتا ہے کہ اس سے ہوا بھی نہیں گزرتی. اسی وجہ سے سر درد ہوتا ہے. ان تمام مسائل کا حل کلونجی میں موجود ہے. یعنی یہ اس لیے میں نے آپ کو اتنا ڈیٹیل سے بتا دیا کہ آپ اس بیماری کو سمجھ بھی لیں اور اس کو الرجی نہ سمجھیں، گھر بیٹھے اس کا آپ علاج کر سکیں. آپ کلونجی کے قطرے ناک میں ڈالیں، لیکن 1-2 قطرے ڈالنے سے افاقہ نہیں ہوتا. ہماری ناک جو ہے اندر سے کافی لمبی ہے، یعنی جتنی ہمیں نظر آتی ہے اسے 3 گنا اندر ہے، جو حلق تک اس کے آ کے تو ہولز کھلتے ہیں. تو جب تک وہ پوری نہ دھلے، اس تیل سے صاف نہ ہو جائے، اس کا اثر پورا نہیں ہوتا ہے. جب آپ قطرے ڈالیں، مثلا ایک نوسٹرل میں آپ نے ڈالا تو وہ اس کے گلے میں قطرے آنے چاہیے. اسی طرح دوسری نوسٹرل میں ڈالیں تو اس کے بھی قطرے حلق میں اترنے چاہیے. اگر کسی طرف سے مثلا آپ نے رائٹ سائڈ سے ڈالا پھر لیفٹ پہ ڈالا لیکن رائٹ سے قطرے نہیں گرے حلق میں، تو اس کو آپ دوبارہ ڈال لیں. بعض دفعہ ناک اتنا بند ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے نوسٹرل کو ایسے کھول کے پھر قطرے ڈالیں تاکہ حلق میں آئیں. جب تک حلق میں نہیں آئے آپ کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا. حلق میں اترنے چاہیے. اس کے بعد آپ ناک کو تھوڑا سا مسل لیں ایسے، تاکہ ناک کے اندر ہر طرف وہ کلونجی کا تیل لگ جائے. بلکہ وہی ہاتھ جو ہے آپ باہر بھی اس کو لیپ کر دیں. حتیٰ کہ عام بخار، سادہ بخار ہو یا ٹائیفائڈ ہو یا کسی بھی قسم کا نمونیا کا بخار ہو، اس میں صرف جسٹ ناک پہ لگانے سے بخار 1 درجہ within few minutes کم ہو جاتا ہے. صرف باہر سے لگانے سے، پلانے سے بھی بخار کم ہوتا ہے. اگر سردی کا بخار ہے
تو پلانے سے بھی کم ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. جی شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. جی وائرل انفیکشن آج کل جیسے موسم بدل رہا ہے، یعنی کسی وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بہت برفیلی ہوا چلتی ہے اور کسی وقت دھوپ نکل آتی ہے، سمجھ نہیں آتی کتنے کپڑے پہنے اور کب اتاریں اور کب زیادہ پہنے. تو ایک دم سے ہوا جب چلتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یعنی کبھی سر کی طرف لگ جاتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کسی کے کانوں میں پڑتی ہے تو کان میں درد شروع ہو جاتا ہے. کان میں درد ہو تب بھی ناک میں کلونجی کا تیل ڈالیں تو کان درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. کان میں نہیں ڈالنا، یعنی آپ نے مجھے بتایا تھا کان میں نہیں ڈالنا، ناک میں ڈالیں. ناک میں ڈالنے سے مینسٹرل پین بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، مینسس کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. ناک میں ڈالنے سے دانت کا بھی درد ٹھیک ہو جاتا ہے. ناک میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. بس جس نے اچھی طرح وضو کرنا سیکھ لیا اس کو کلونجی کا تیل کچھ نہیں کہتا، کیونکہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہاتھ میں جب پانی لیتے ہیں چلو میں تو آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں، اور پھر اس کو جب اوپر کرتے ہیں تو وہ کڑوا لگتا ہے. ہاں یہاں مرچیں لگتی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جو وضو کا ایک تحفہ دیا ہے، اگر اس کو ہم پراپر طریقے سے کریں تو اسی میں ہمارا سائنس ٹھیک ہو سکتا ہے. اور کبھی کبھی زمزم بھی ڈالیں ناک میں تو اس سے بھی آپ کو بہت شفا ہوگی. اور اسی طرح یہ جو کلونجی کا تیل ہے اس کے ڈالنے سے آپ کے یعنی صرف یہ تو ناک کی بات میں نے آپ کو بتائی نا کہ ایک صرف ناک کے ساتھ اس کو کہتے ہیں سعود کرنا. آگے باب آ رہا ہے اس کا. اچھا تو ناک میں ڈالنا یہ سنت ہے. اور جن لوگوں کے بچوں کے یا بڑوں کے گلے خراب ہوتے ہیں، جیسے ٹانسلائٹس ہے، سور تھروٹ یا گلے کی کوئی بھی خرابی جیسے آواز کا بھاری پن یا آواز خراب ہو جانا، تو اس میں قسط البحری بہت اچھا کام کرتی ہے، وہ بھی ناک میں ہی ڈالنا ہے. اب آپ کہیں گے سنت علاج میں ناک میں ڈالنے کا بہت زیادہ، اصل میں آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی جس میں آتا ہے کہ شیطان رات کو انسان کی سونٹ پہ جو ہے رات گزارتا ہے. تو اس ناک میں چڑھانے کے بہت سے راز ہیں، یعنی اس کی وجہ سے شیاطین بھی دور ہوتے ہیں کہ وہ جو رات ادھر گزارتا ہے نا وہ نکل جاتا ہے. پھر اگر کبھی کبھار وہ وہاں بسیرا کر لے تو اس کو نکالنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اگر واقعی کسی پر جنات اور شیاطین حملہ آور ہوتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فزیکل ڈیزیز نہیں ہے بلکہ بڑی بڑی خوابیں آتی ہیں رات کو، جی ہاں یہ بہت الٹے خواب آتے ہیں، تو اس میں بھی صبح اٹھ کے اگر آپ یہ ڈال لیں تو بہت اچھا فیل کریں گے. یا رات کو ڈال کے سوئیں؟ نہیں، رات کو ڈال کے سونا جو ہے وہ تھوڑا سا تکلیف دہ ہے. کیونکہ اس کو ڈالنے کے ایک چیز میں بھول گئی تھی، وہ یہ کہ رات کو کبھی بھی قطرے ڈال کے نہ سوئیں. یہ ہمیشہ چلتے پھرتے، یعنی جب آپ ڈال چکے 1 منٹ کے لیے لیٹیں، بہت دیر تک لیٹیں بھی نہیں، یا کرسی کی ٹیک سے اس طرح کر کے ڈالیں، ٹھیک. اور جب آپ سمجھیں کہ حلق میں قطرے آ گئے فوراً اٹھ جائیں، یہ بہت ضروری بات ہے. کچھ لوگ لیٹے رہتے ہیں تو ان کے دماغ پہ چڑھ جاتا ہے تیل، تو وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، مرچیں لگتی ہیں پھر، اور پھر وہ اس کے بعد وہ کبھی نہیں ڈال سکتے. تو اس لیے 1 منٹ کے بعد اٹھ جائیں تو انشاءاللہ وہ گلا بھی آپ کا صاف ہوگا، ریشہ نکلتا ہے، ناک سے بھی نکلتا ہے، گلے سے بھی نکلتا ہے، پورا پیسج کلیئر ہو جاتا ہے اور اتنا سکھ کا سانس آتا ہے کہ پھر آپ انشاءاللہ دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. شوگر کی بیماری میں بھی کلونجی کا تیل جو ہے بڑوں کے لیے 1 ٹی اسپون اور بچوں کے لیے ½ ٹی اسپون، کیونکہ آج کل بچوں کو بھی شوگر ہو رہی ہے. ڈیلی